بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلح حدیبیہ میں جو شرطیں طے ہوئی تھیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے منہ پر تماچا مارا اور وہیں سے واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی صلح نامہ پر دستخط بھی نہیں ہوئے، کیونکہ صلح نامہ تبھی معتبر سمجھا جاتا تھا جب اس پر فریقین کی طرف سے دستخط کر دیے جائیں، مگر سہیل نے کہا کہ یہ شرط لکھی جا چکی ہے، لہذا اسے آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہی مانگا ہے، دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کافروں کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ مجھے آزمائش میں مبتلا کر کے مجھے میرے ایمان سے محروم نہ کر دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اپنے صحابی کو فرمایا، اے ابو بصیر، تم جانتے ہو ہم نے اس قوم کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، اور ہمارا دین ہمیں غداری کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے لیے نجات کا راستہ ہموار کر دے گا۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بصیر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہاری نجات اور رہائی کا دروازہ کھول دے گا۔ پھر ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ان 2 کافروں کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ راستے میں ابو بصیر ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں ہی پھول جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نمٹا دیا ہے، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھی کو ابو بصیر نے مار دیا ہے، اب وہ مجھے مارنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر بھی پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا ہے اور مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری مجھ پر لازم ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ رہے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل بھی، جن کا قصہ ابھی پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں ہی ایک مختصر سی جماعت ہو گئی، راویوں نے جس کی تعداد 300 کے قریب بتائی ہے۔ ایسی جگہ جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور نہ آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں، ہم معاہدے کی اس شرط کو منسوخ کرتے ہیں۔
تاکہ ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے دونوں مجاہدوں ابو جندل اور ابو بصیر کی طرف نوازش نامہ لکھا کہ وہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو ہمراہ لے کر مدینہ طیبہ پہنچ جائیں اور آج کے بعد کسی قریشی پر اور ان کے کسی کارواں پر دست تعدی دراز نہ کریں۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ ابو بصیر اور ابو جندل کے پاس پہنچا تو اس وقت ابو بصیر حالت نزع میں تھے۔ انہوں نے اپنے آقا کا مبارک خط اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھنا شروع کیا کہ اسی دوران روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو جندل نے تجہیز و تکفین کے بعد نماز جنازہ پڑھائی اور پھر آپ کی قبر کھودی گئی اور آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابو جندل اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔